نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ فرقان۔ سورہ الفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دشمنان حق کے اعتراضات۔ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، پھر دشمنان حق کے اعتراضات کا بیان ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں؟ ان کے لیے تو سونے چاندی کے خزانے اور لہلہاتے باغات ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعتراضات پر افسوس کرتے فرمایا کہ مخالفین قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 10 سے لے کر 20۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اعتراضات کا جواب۔ دوسرے رکوع میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات عطا کر سکتا ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کوئی اس آخرت کا ذکر کر کے جس میں ان سے جرائم کی پاس پرس ہو۔ وہ کان کھول کر سن لیں، ان کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس پر باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ وہاں موت پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ مشرکین نے جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ اللہ کی عدالت میں مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب کوئی مشرکین پر سے عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ مزید بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، ان میں بشری کمزوریاں تھیں۔ انہوں نے کمزوریوں کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کر کے انسانوں پر حجت قائم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کے لیے آزمائش بن گئی ہے، ان کا ظلم و ستم اہل حق کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ سب کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے، ان قریب حق و باطل میں فیصلہ کر دے گا۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 سے لے کے 34۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ۔ سورہ فرقان کے تیسرے رکوع میں مخالفین حق کے یہ اعتراضات نقل ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتا، بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جواب دیا گیا، جس روز فرشتے ان کافروں کی جان نکالنے کے لیے ان پر عذاب نازل کرنے آئیں گے تو اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ روز قیامت اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ کافر ندامت سے اپنا ہاتھ چھپاتے ہوئے پکارے گا، کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کا کام کرنے کی پٹی پڑھائی تھی۔ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شکوہ کریں گے، میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی، اسے کنارہ کشی کی۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 35 سے لے کر 44۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اکثریت کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ چوتھے رکوع میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور قوم لوط شامل ہے۔ بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ نفساتی اور خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان در حقیقت حیوان ہیں اور زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ اللہ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 45 سے لے کر 60۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جہاد بالقرآن کا حکم۔ پانچویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام بلا شبہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بدقسمتی سے انسان کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر تمام حجت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی سے پورے 23 برس جہاد میں گزارے، ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ
منظم جماعت کے ذریعے اکثری جہاد کر کے دین کو غالب کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی قرآن کی دعوت کے ذریعے ایسی منظم جماعت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلبہ دین کے جدوجہد کے آدھا مراحل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 61 سے لے کر 77۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات۔ چھٹے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے اور زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تبلیغ اسی وقت کرتی ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت ہو۔ طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتی ہیں۔ مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ بے مقصد کاموں سے دور رہتی ہیں۔ جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ شرک، قتل، ناحق و زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں ہماری سورہ فرقان کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔